رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی 5 آیات کریمہ، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اس اصول اور ضابطے کو سمجھانے کے لیے چوتھا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، دوسرا واقعہ جناب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا، تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، یہاں پیدا نہیں ہوئے۔ اسی لیے آپ نے غور کیا کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پیچھے کہا گیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کیونکہ نوح علیہ السلام کے سامنے ایک قوم نہیں تھی، 5ویں نسل تھی۔ ایسے یہاں پر لوط علیہ السلام کے سامنے بھی جو قوم ہے وہ ان کی قومی بھائی نہیں تھے، وہ ان کی برادری نہیں تھی، وہ ان کا خاندان یا کنبہ قبیلہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اب ذرا تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے۔ لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے تقریباً ان کی بعثت 2600 سال پہلے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام چچا بھتیجا ہیں، اور ان کا آبائی وطن ملک عراق اور اس میں شہر بابل تھا، جو اب اس زمانے میں غالباً بغداد کے نام سے مشہور ہے۔ لوط علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں مردوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے۔ فآمن لہ لوط، سورہ عنکبوت نے اس کو واضح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، بابل شہر چھوڑ کر کے یہ مہاجر بن کر کے انی مہاجر الی ربی ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ 2 لوگ اور ہجرت کر رہے ہیں، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ہجرت کر کے یہ پہنچے ہیں مقام اردن پہ۔ اردن ایک علاقہ ہے، آج بھی اسی نام سے وہ ملک آباد ہے۔ اس علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اور حضرت سارہ اور ان کے ساتھ چوتھا فرد یہاں پر پہنچ گیا
وہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام. یہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً ملی. تو 4 افراد یہاں پر پہنچے. اردن علاقہ ہے, یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو آپ اردن کے علاقے کے قریب جو بستی ہے, بہت بڑی بستی ہے, اس کا نام صدوم ہے, وہاں پر ان کو بھیج دیجئے. یہ وہاں پر کار نبوت کریں گے, یعنی نبوی جو فرائض ہیں یہ انجام دیں گے. اب یہ اللہ کے فرستادہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, انہیں وہاں کی ذمہ داری سونپ دی گئی. اصل علاقہ بابل ہے, پڑاؤ ڈالا جا کر اردن میں, لیکن حکم ہوا کہاں پر, صدوم اور اس کے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان کے لیے یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. خود ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شام گئے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ. جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرصہ دراز کے بعد, یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ یہ لمحہ اگلے لمحے میں یہ ہو گیا, اگلے لمحے میں نہیں, بعض اوقات کئی دہائیاں بیت کئی سالوں کے اعتبار سے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال. پہلا بیٹا پیدا ہوا, نام ہے اسماعیل, والدہ کا نام ہے ہاجرہ. حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر کے ہمارے حکم کے مطابق چلتے رہیے, ہم رہنمائی کریں گے. اور پھر وہ مکہ مکرمہ گئے, وہ ایک الگ تفصیل ہے, اس کی طرف نہیں جاؤں گا. لوط علیہ السلام, اب بات یہیں آ کر رکے گی. ابراہیم علیہ السلام والا جو معاملہ ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیجئے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو. لوط علیہ السلام بستی صدوم میں مبعوث ہوئے بحیثیت پیغمبر. آپ نے وہاں پر لوگوں کو دعوت توحید دی, اپنی نبوت اور اپنی پیغمبری کے فرائض سے ان کو آگاہ کیا. قوم مشرک تھی, بت پرست تھی, نافرمان تھی, یہ ساری جو عقائد کی بیماریاں ہیں ان میں موجود تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر فطری بیماری ان کے اندر تھی, اور وہ تھی ہم جنس پرستی, جس کو لوگ لواطت کے نام سے جانتے ہیں. میں اس پہ بھی بات کروں گا, اس لفظ پہ بھی. ہم جنس پرستی, مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا, یہ اس قوم کا وتیرہ بن گیا, فطرت بن گئی, یا یوں سمجھ عادت بن گئی, فطرت نہ کہیں عادت بن گئی. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو دعوت توحید بھی دیتے ہیں, شرک کی تردید بھی کرتے ہیں, دیگر خبائث اور دیگر جو جرائم ہیں ان کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے, دلچسپ بات آپ سے عرض کروں, قرآن مجید نے ان کی دعوت کا جو محور اور مرکز بنایا ہے وہ اس گندی عادت کو بنایا ہے کہ اس کی تردید میں ان کی ساری تگ و دو, ساری محنت, ساری ریاضت اسی گندی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ شرک کا ہو, عقیدہ کفر کا ہو, عقیدہ اللہ سے نافرمانی اور بغاوت کا ہو, وہ تو سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پھر یہ کیوں کر ایسا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا محور اور مرکز یہ گندی حرکت کا, اس گندی حرکت کا رد رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام دعوت توحید بھی دیتے تھے, رد شرک بھی کرتے تھے, دیگر جرائم سے بھی روکتے تھے, لیکن اس چیز کو غلبہ اس لیے حاصل تھا کہ آپ ذرا سمجھیے گا ایک مثال سے بات. ایک آدمی جس کے اندر چوری کی عادت ہے, جس کے اندر کسی اور قسم کی عادت ہے, بے نمازی ہے, اگرچہ وہ کلمہ گو ہے لیکن وہ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے. آپ جاتے ہیں اس لیے کہ میں جا کر اس کو سمجھاؤں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کر. آپ اس نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں کہ نماز پڑھا کر, آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ روزے کی پابندی کیا کر, آپ یہ نیت لے کر کے جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاظت کو, گندگی کو, گوبر کو چاٹ رہا ہے. اب آپ کو وہ والدین کی نافرمانی والا جو واز ہے وہ بھول جاتا ہے.
یا بھولتا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی گوبر چاٹ رہا ہو اس کو اس عمل بد سے روکنا ضروری ہے، اگر وہ اس سے نہیں روکتا تو اس کے نزدیک والدین کی نافرمانی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ جسے خلاف فطرت امر کرنے میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کے معاملات کرنے میں اس کو کون سی قباحت معلوم ہوگی؟ تو آپ جا کر کے اس کو پہلے روک، بھائی کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے، کیا غلیظ حرکت کر رہا ہے تو آپ اس کو اس گندی حرکت سے روکتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ جناب وہ بے نمازی ہے، آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، وہ والدین کا نافرمان ہے، آپ اس کو والدین کی فرمانبرداری پر لیکچر دیں، آپ یہ کیا ہلکی سی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہلکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جانوروں سے بھی بدتر حالت میں چلا جائے تو آپ پہلے اس کو اس حالت سے نکال کر کے فطرتی حالت میں لائیں گے، پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ حلال یہ ہے حرام یہ ہے۔ پہلے خلاف فطرت امر کی طرف سے تو روکے نا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام شرک کی تردید بھی کرتے تھے، توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، والدین کے ادب و احترام کی بات بھی کرتے تھے، دیگر جو عمدہ اخلاق ہیں ان کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ زیادہ غلبہ اس چیز کا اس لیے تھا کہ پوری کی پوری قوم اس خباثت میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی وہ بھی ان خبیث لوگوں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتی تھی۔ پیغمبر کی بیوی وہ بھی یعنی آپ کہہ لیں ماحول کا اس قدر اثر ہوا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی دعوت کا محور اور مرکز یہ چیز اس لیے تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ اس خلاف فطرت امر سے باہر آئیں، کوئی عقل کی بات کریں، کوئی شعور کی طرف آئیں، آگہی کی طرف آئیں، فہم و فراست کی طرف آئیں، تو میں ان کو سمجھاؤں کہ توحید کیا ہے، شرک کی تردید کیا ہے، میں ان کو بتاؤں عمدہ اخلاق کیا ہے، یہ اس رذیل عمل سے تو باز آئیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کی دعوت کا محور اور مرکز اس چیز کو بنایا۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا 5واں واقعہ آ رہا ہے، اور ان کی دعوت اور توحید کا ان کی دعوت کا مرکز بھی زیادہ تر وہ ایک اہم ترین جرم ہے جو معاشرتی جرم ہے، تجارتی جرم ہے، اور جو سرمایہ اور مال و دولت کا جرم ہے وہ اس کو بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، لوط علیہ السلام جس بستی کی طرف مبعوث ہوئے اس کا نام صدوم تھا، اور پھر جب اللہ نے چاہا تو اس بستی پر عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا اس کو بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس جگہ پر جس جگہ پر عذاب آیا تھا اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کی جگہ پر پانی پیدا فرما دیا۔ اب وہ پانی ایک جھیل نما ہے، کہنے کو اس کو سمندر بھی کہتے ہیں، بحر بھی کہا جاتا ہے، جھیل بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ بعض نقشوں میں اس کا نام بحر میت ہے، بعض نقشوں میں اس کا نام ڈیڈ سی ہے، بعض نقشوں میں اس کا نام بحر لوط ہے۔ یہ اسی جگہ پر یہ جھیل یا یہ سمندر یا یہ دریا جو بھی آپ کہہ لیں یہ وہاں پر موجود ہے کیا؟ اس قدر زہریلا پانی ہے، اس جگہ کا پانی اس قدر زہریلا ہے، اس کو بحر میت، مردار سمندر، وہی معنی ڈیڈ سی کا بھی ہے، مردار سمندر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ دنیا کی واحد جھیل یا واحد سمندر ہے جس میں پانی والے جانور نہیں ہیں، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی مینڈک، نہ کوئی مگرمچھ، نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز جاندار اس میں نہیں ہے، رہ ہی نہیں سکتی۔ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے یہاں پر عذاب بھیجا تھا، اور اس عذاب کے بعد اس بستی کو چونکہ یہاں پر انتہائی غلاظت ہوئی، خلاف فطرت عمل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو آنے والی انسانیت کے لیے بھی زہریلی جگہ بنا دی۔ اگلی بات، میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ اس ہمجنس پرستی کو لواطت کا نام یا لواطت کا نام دیتے ہیں۔ لواطت لفظ لوط سے ہے، لاتا یا لوتو سے،
اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم جنس پرستی۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان کے نام کی طرف انسان اپنی نسبت کرے تو فخر محسوس کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کے نام کے آخر میں اگر یا لگا دی جائے تو وہ ایک عربی قاعدے کے مطابق یہاں پر واو بھی بنے گی، موسوی، تو انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میری نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ عیسیٰ، عیسوی، ٹھیک ہے، محمد، محمدی، اس طریقے سے ابراہیمی، ٹھیک ہے، سلیمانی، داؤدی، جو بھی آپ آخر میں یا نسبت کی لگا دیں تو آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی نسبت فلاں پیغمبر کے فلاں رسول کی طرف کر رہا ہوں۔ ایک پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں کہ جن کے نام کی طرف اب لوگ اپنی نسبت نہیں کر پاتے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو لوتی نہیں کہہ سکتا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کہہ دے کہ یا لوتی، اے لوتی، تو اس آدمی کو، اس کہنے والے آدمی کو دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ہم جنس پرست ہے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لفظ کس قدر قبیح بنا لیا گیا ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس لفظ کا استعمال ہمیں اپنی زبان پر نہیں کرنا چاہیے، لفظ لواطت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم جنس پرستی، اغلام بازی، یا جو ہمارے ہاں اردو یا پنجابی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہے لونڈے بازی، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کیے جائے جو قبیح ہیں، غلیظ ہیں اور گندے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا عمل نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی پسندیدگی نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کا اس طرف کوئی رجحان قطعاً نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی کسی درجے میں بھی یہ سوچتا ہے وہ کافر ہے، تو پھر آپ کے نام کا غلط استعمال کیوں؟ یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس لفظ کا استعمال نہیں تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں اس لفظ کا استعمال نہیں تھا اس معنی میں۔ وہاں پر اس لفظ کا استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عمل کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو تم پاؤ یا جن دو لوگوں کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، عمل لوط نہیں، عمل قوم لوط، قوم لوط والا کا قوم کی طرف نسبت ہے، اس عمل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قوم کی طرف۔ فرمایا جو قوم لوط والا کام کریں ان کو، اس کام کے کرنے والے کو اور کام کروانے والے کو، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ کیا ہے؟ عمل قوم لوط ہے، عمل لوط نہیں ہے، لہٰذا اس کو لواطت نہ کہا جائے، اس کو قوم لوط کا عمل تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو لوطی عمل نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہن رکھیے گا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات، عمل ہم جنس پرستی یا یہ جو عمل ہے اس عمل کی سزا کیا ہے؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس فرمان کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے اس عمل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے انتہائی شدت کو، انتہائی سختی کو بیان کیا ہے، اور وہ سختی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل کر دو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے فرجموہ، ان کو رجم کرو، پتھر کنکر مارو، سنسار کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ صحابہ کرام کے بعد کے جو حضرات ہیں تابعین یا تبع تابعین، فقہاء کرام، مجتہدین، ان سب کے اقوال دیکھیں تو سب کے اقوال میں شدت پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں پہلے رجم کیا جائے گا اور پھر ان کو جلایا جائے،
پہلے رجم کر کے مارا جائے، پھر ان کی لاشوں کو جلایا جائے. آپ اندازہ کیجیے سختی سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کو اس بستی یا علاقے یا شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ پر لے جایا جائے اور منہ کے بل ان کو نیچے گرایا جائے. یہاں بھی شدت ہے. دوسرے حضرات سے بعض سے یہ منقول ہے کہ انہیں لمبی اونچی دیوار کے نیچے کھڑا کیا جائے اور اوپر دیوار گرا دی جائے. کسی نے کہا کہ بڑی پتھر کی چٹان کے نیچے کھڑا کیا جائے اور اوپر چٹان کو سرکا دیا جائے، گرا دیا جائے. شدت ہے. کسی نے کہا پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے. فقہائے کرام میں دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کو چاہیے، چونکہ تعزیری سزا ہے، حاکم وقت کو چاہیے کہ حاکم وقت اس شخص کو، ایسے آدمی کو یا دونوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی سخت ترین سزا دے. لیکن یاد رکھیے دونوں کو سزا تب ملے گی جب فاعل کے ساتھ مفعول بھی اس عمل پر راضی ہو. اگر مفعول راضی نہیں، جبری طور پر ایسا عمل ہو رہا ہے، تو پھر مفعول کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، صرف فاعل کو دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، سوال یہ ہے کہ اس قدر اختلاف کیوں سزا میں؟ کسی نے کہا پہاڑ سے گرا دو، کسی نے کہا بلڈنگ سے گرا دو، کسی نے کہا قتل کرو، کسی نے کہا پہلے جلاؤ، قتل کرو پھر جلاؤ پھر رجم. مطلب یہ سزائیں مختلف کیوں؟ کیا دین ایک نہیں؟ تو جواب یہ ہے جناب، دین ایک ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ان کی ایک کا نام ہے حد اور دوسری کا نام ہے تعزیر. حد کا مطلب ہوتا ہے وہ سزا جس کا تعین، مقدار اور معیار دونوں اللہ نے بیان کیا ہو. مقدار اور معیار دونوں بیان کیے ہوں، اس کا نام ہے حد. جیسا اگر کسی نے کسی کو قتل کر لیا ناحق، تو اب اس کے جرم میں پہلی سزا بطور حد کیا ہے؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا. ایسے ہی اگر کسی نے زنا کر لیا، اس کی سزا قرآن اور حدیث میں متعین ہے. کسی نے شراب پی لی تو سزا متعین ہے کہ 80 کوڑے لگیں گے. کسی نے جو ہے وہ اگر اپنا کیا کہتے ہیں کسی پر تہمت یا الزام لگا دیا، جس کو حد قذف کہتے ہیں، اگر وہ کر دیا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. یہ مختلف سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، ان کا نام ہے حد. اور کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن کی شریعت نے سزا متعین نہیں کی، بلکہ شریعت نے حاکم وقت پہ چھوڑا ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق سزا دے. مثال کے طور پر آج اگر آپ اس جرم پر پابندی لگانا چاہیں گے تو صرف 4 ڈنڈے مارنے سے یا 100 کوڑے مارنے سے یہ جرم ختم نہیں ہوگا. آج کے دن اگر اس سزا پر آپ اس جرم پر اگر آپ نے قابو پانا ہے تو پھر آپ کو آپ کے اپنے ملک کی سب سے اونچی عمارت، سب سے اونچی بلڈنگ سے ایسے شخص کو نیچے گرانا پڑے گا اور سر عام لائیو کوریج کر کے اس کو جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے یہ منظر، تاکہ ساری دنیا کے اوپر بات چلتا نہیں ہو. حاکم وقت جو قاضی القضات ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جرم سے لوگوں کو روکے. کیسے روک سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو سزا کے لیے جو ہے وہ اس کو اختیار دیا گیا، آپ جو مرضی سزا دے دیں، سخت سے سخت سزا آپ دے سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے تعزیر. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تعزیرات پاکستان پڑھتے ہیں نا آپ، یہ لفظ تعزیرات پاکستان. ایک تعزیرات شرعی ہوتی ہے، ایک تعزیرات ملکی ہوتی ہیں. ملکی تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک اپنے ملک کے اعتبار سے کون سے جرم، کون سی غلطی پر کیا سزا متعین کرتا ہے، یہ آپ کو سوابدیدی اختیار حاصل ہے. کہ کسی نے اگر جو کیا کہتے ہیں اس کو اشارہ ہے، کسی سگنل پہ لگا ہوا ہے، اپنا کسی چوک پہ سگنل اشارہ لگا ہوا ہے، اگر اس نے اشارہ توڑ دیا تو آپ کا ملک اس کے لیے کیا سزا متعین کرتا ہے، یہ آپ کو سوابدیدی اختیارات ہیں. جیسا کہ سعودی عرب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ جو ہے ممنوع، یہ ممنوع ہے، لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی پکڑا گیا سر عام تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو 200 یا 2000 ریال اس کو جرمانہ ہوگا.
اب آپ کے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ آپ کے ملک میں سگریٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ تصویر دی جاتی ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اسی ملک کے اندر یہ چیز سب سے زیادہ بنتی ہے، سب سے زیادہ تقسیم ہوتی ہے، سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے، اور آپ کی حکومت کی اور آپ کی مقننہ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی اسمبلی جو ہے اس کے اندر خود کئی دفعہ جو ہے وہ شراب کی بوتلیں پکڑی گئی ہیں، یہ معاملہ ہے نا۔ اس لیے جرائم یاد رکھیے، جو ملکی جرائم ہوتے ہیں ان کی سزا دینا ملک کا اپنا اختیار ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا قانون، اپنا سسٹم، لیکن جو شرعی سزا ہے اس کا ثوابدیدی اختیارات ملک یا قاضی القضات کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جرم ہے، یعنی اس جرم کو تمام کے تمام فقہا، تمام صحابہ زنا کے عمل سے زیادہ سخت سمجھتے ہیں، زنا سے زیادہ سخت سمجھتے ہیں، اس لیے تعزیری سزا سب سے زیادہ سخت ہوگی اس کی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا جواب یہ ہے کہ زنا بہرحال غیر حیوانی عمل نہیں ہے۔ لفظ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، انسان مرد کا عورت کی طرف میلان یا عورت کا مرد کی طرف میلان یہ فطری عمل ہے۔ ہاں، اس میں شریعت نے ایک پابندی لگائی ہے کہ جو شرعی آپ کے لیے حلت ہے آپ وہیں تک جا سکتے ہیں، آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے، یہ تو اصل بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حلال چھوڑ کر کے حرام کی طرف جاتا ہے، جس کو زنا کہتے ہیں، تو وہ عمل تو اپنے فطری میلان کے مطابق کر رہا ہے، ہاں اس پابندی کو توڑ رہا ہے جو شریعت نے لگائی ہے۔ اس پابندی کے توڑنے کی وجہ سے یہ آدمی مجرم ہے۔ اگر یہ پابندی نہ توڑتا، اسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا، نکاح کر کے جو ہے وہ اگر اپنی جائز ضرورت کو پورا کر لیتا تو ممنوع نہیں تھا، سمجھ رہے نا۔ لیکن اچھا، جانوروں میں بھی کتے کا میلان کتی کی طرف ہوگا، گدھے کا میلان گدھی کی طرف ہوگا، یعنی مذکر کا مؤنث کی طرف میلان ہوگا۔ آپ جانوروں میں بھی دیکھیں گے کہ مذکر کا میلان مذکر کی طرف نہیں ہے، مذکر کا میلان مذکر کی طرف نہ ہونا یہ جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ لفظ جو جرم زنا ہے وہ بہرحال، اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ حیوانی عمل ہے، کہ حیوان تمیز نہیں کرتا جائز اور ناجائز کی، حلال اور حرام کی۔ انسان کو تو کرنا چاہیے، مسلمان کو تو کرنا چاہیے، یہ فرق نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو غیر حیوانی عمل نہیں کہہ سکتے۔ زنا کو غیر حیوانی عمل کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کے اندر یہ میلان موجود ہے، لیکن زنا سے زیادہ سخت جرم ہے یہ والا، جس کو ہم جس پرستی کہتے ہیں، یہ اس لیے سخت ہے کہ حیوانوں میں بھی ایسا عمل نہیں پایا جاتا، یعنی حیوانوں میں بھی مذکر کی طرف نہیں جاتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اور ان میں ایسے بے غیرت لوگ پائے جاتے ہیں جو اس قسم کے فعل اور اس قسم کے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آخری بات پھر ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم اس عمل بد کا شکار تھی، اور انتہائی زیادہ قبیح عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، نہ سمجھے، بالآخر سورہ ہود میں تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا، لیکن میں اس کے کچھ پوائنٹس عرض کر دیتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی صورت میں اور انسانوں میں سے بھی بالکل ایسے نوجوان لڑکوں کے جن کی طرف ان لوگوں کا میلان زیادہ ہوتا تھا، ان لڑکوں کی صورت میں وہ آئے۔ لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ آپ انتہائی مہمان نواز تھے۔ یقیناً آپ کے بھتیجے کے اندر بھی یہ صفت موجود تھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے وَذَاقَ بِهِ زَرْعًا، کہ لوط علیہ السلام نے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو آتے ہوئے دیکھا اپنے گھر میں مہمان کے طور پر، تو آپ کا سینہ تنگ ہو گیا، آپ کا دل کیا ہو گیا؟ مہمانوں سے تنگ ہو گئے۔ اب مہمانوں سے تنگ کیوں ہوئے؟ کھلانے پلانا مسئلہ نہیں تھا، مہمانوں سے تنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اکیلا آدمی، میری بیوی بھی میرا ساتھ دینے والی نہیں ہے، میرے گھر میں صرف بچیاں ہیں، میں ان بچوں کی، ان لڑکوں کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اور اگر حفاظت نہ کر سکا تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ اس لیے کڑ رہے تھے، آپ اس لیے گھٹن کا شکار تھے، اور آپ نے اظہار کیا کہ یہاں کیوں آ گئے ہو؟
پریشان تھے۔ اب جب آپ کی بے چینی اور آپ کی پریشانی بڑھتی گئی اور دوسری طرف وہ جو محلے کے اور علاقے کے لوگ تھے انہوں نے دھاوا بول دیا، اب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارا شکار ہے اور یہاں پر ان کے گھر میں، تو انہوں نے باہر سے چیخنا شروع کر دیا کہ اے لوط، آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو پناہ نہ دیا کریں، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہماری، آپ کہہ لیں الیاذ باللہ ہماری خوراک ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو پناہ نہ دیں، آپ چھوڑ دیں، ان کے اور ہمارے درمیان سے آپ ہٹ جائیں۔ لوط علیہ السلام انتہائی پریشان کہ یہ لوگ اب حملہ کر کے گھر توڑیں گے، بچوں کو زیادتی کا شکار کریں گے، خود ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اپنی اتنی پرواہ نہیں تھی لیکن مہمانوں کا بہت ذرا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام نے جملہ کہہ دیا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم۔ اس جملے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ایک قول یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے انتہائی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ جھنجھلا کر یہ جملہ کہا کہ لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، اپنی ضرورت ان سے پوری کر لو، مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ کسی بھی شخص کی یوں سمجھ لیں بے بسی کی انتہا ہے، یا غیرت دلانے کی اور حمیت دلانے کی انتہا ہے کہ آپ اس انداز میں غیرت دلا رہے ہیں، یہ ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو بے بسی اور اس لجاجت کے ساتھ مخاطب کیا، فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اب حد ہو گئی ہے، تو فرشتوں نے کہا اے لوط، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آپ سائڈ پہ ہو جائیے، اپنی بچیوں کو لے کر کے اور اپنے ماننے والے جو مومنین ہیں انہیں لے کر کے آپ دن گزار لیں، راتوں رات آپ لے کر کے نکل جائیے گا، لیکن پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، جو کچھ بھی ہو جائے، جیسی بھی آوازیں آئیں آپ نے پلٹ کر کے پیچھے نہیں دیکھنا، آپ چلے جائیں، ہم جانے یہ جانے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اچھا، لوط علیہ السلام کو اب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ حالت بحال ہوئی ہے، اچھا اب تو ان کو فکر ہی نہیں تھی، یہ تو اللہ کے پیغام جو فرشتے ہیں، اب ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اب وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جس سے قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو اور اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر کے نکلے، بیوی کو چھوڑ دیا، حکم یہی تھا کہ بیوی کو نہیں لے کے جانا کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ اچھا، جب یہ چلے گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا سنا کہ ایسے جیسے پہاڑ گر رہے ہو، دھماکے ہو رہے، اور یہ دھماکے کس چیز کے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان انسانوں کے اوپر، یعنی انسان جو درندہ نما انسان ہیں یا حیوانوں سے بدتر انسان ہیں، ان کے اوپر اللہ نے پتھر برسائے، اور قرآن پاک نے یہ کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ پہلے حضرت جبرائیل امین نے پوری بستی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اٹھا کر اوپر سے پٹخ دیا نیچے، پہلے تو یہ ہوا، اس کا انتہائی زوردار دھماکہ تھا اور حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آسمان سے پتھر گرے، اور وہ آپ جانتے ہیں یہ جو اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹ کو توڑا جائے مختلف انداز میں، جب توڑ دیا جائے زور سے، اس کے مختلف جو کرچیاں بنتی ہیں اس کو کھنکر کہتے ہیں، اس طرح کے پتھر تھے کہ وہ جہاں لگتے تھے پورے وجود کو اور پورے جسم کو چیر کر کے رکھ دیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مجرم کے نام کا پتھر اوپر سے آیا، اور اسی بستی کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور وہیں پر اب پانی ہے اور وہی پانی بار میت ہے۔ دیکھیے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اسی طرح جب ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی تم اس بے حیائی کے موجد ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، فرمایا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں پر گرتے ہو، معنی یہ کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکلنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اچھا یہ ایک عام سی بات ہے
جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سمجھائیں نا، کسی کو غلطی کا احساس دلائیں، کسی کو کسی جرم سے روکیں، تو اگر وہ سمجھنے والا ہو، کچھ تھوڑی بہت کچھ رمق اس کے اندر موجود ہو سمجھنے کی، تو وہ قبول کر لیتے ہیں کہ واقعی میرا جرم ہے، چلیں جرم چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہتا، سمجھانے والے کو کچھ نہیں۔ لیکن بعض ایسے نادیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا بعض ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جرم بھی کرتے ہیں اور سمجھانے والے کو طعن و تشنیع کا شکار بھی کرتے ہیں۔ ہاں بڑا آیا سمجھدار سمجھانے والا، بڑا آیا واعظ، تو بڑا صوفی ہے بھائی جی، تو اللہ والا ہے، ہاں جی تو کون سا حاجی عبداللہ ہے جی، تو فلانا کون، یعنی اس طرح کے جملے کیسے جاتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ سنیے، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں یعنی بچیوں، اور یہاں پر لوط اور ان کے گھر والوں سے مراد آپ کی بچیاں اور آپ کے ماننے والے سب لوگ مراد۔ اور یاد رکھیے ہر نبی کے ماننے والے اس کے آل ہوتے ہیں، ہر نبی کے ماننے والے ہی اس کے آل ہوتے ہیں۔ اگر اس نبی کے بیٹا ہو لیکن نبی کو نہ مانتا ہو تو وہ آل میں سے نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو انہ لیس من اہلک کر کے نکال دیا ہے، فرمایا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یاد رکھیے یہ قوم نے کیا کہا، لوط اور ان کے گھر والوں یعنی ان کی آل کو، ان کے ماننے والوں کو یہاں سے جو ہے وہ نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، آپس میں کہنے لگے کہ انہیں نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، یہ پاک بننا چاہتے ہیں، گویا وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ پاک یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ بننا چاہ رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے، اور آج بھی یہی حال ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ ان کی ہم ذہن تھی اور کافرہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بچایا۔ کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔